دے غلام آئے نے سب دانا مرحبا جی آیا نو خوش آمدید ویلکم دوستو محبت رانے کنارے دی صدا بلند کرو پھر میں اپنی حاضری دا آغاز کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ چونکہ آمد مصطفیٰ جمع ہونے کا مقصد کیے آمد مصطفیٰ کیا بات ہے آمد مصطفیٰ میں صدقے جاؤں آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پی 200 منٹی کی پوری کیبنٹ تشریف لے کے آئے امیر محترم جناب محترم محمد مدثر سیفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ادیب رضوی صاحب اور جناب علی جان خان صاحب جتنے بھی آپ تشریف لائے ہیں حافظ محمد انصب رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے اب آپ عزیز وقار علماء انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سٹیج پہ تشریف لاتے رہیں گے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ذوق شوق اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے ایک دفعہ محبت سے بولے سبحان اللہ اللہ وقت بلند کرے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ تھوڑا سا اور زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے پھر بولے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ پاک اپنی آوازوں کو یہاں پہ رکھنا ہے اس سے نیچے نہیں آنے دینا میں کوشش کروں گا آپ کے ذوق کے گراف کو عروج دے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر استقبال فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ فریدیہ گگو منڈی کی سرزمین کا عظیم دینی درسگاہ اس کے ہونہار طلباء کرام آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لے کے آئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور استاد الحفاظ والقرہ خادم القرآن جناب محترم قاری شفیق الرحمن فریدی صاحب آپ بھی اس بزم میں تشریف لائے اس ادارے کے بانی و محتمم صدر مدرس اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اور آپ کے اس مقام میں خالق کائنات مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے آج کی یہ سالانہ عظیم و شان محفل پاک الجنت ہاؤسنگ سکیم جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کی انتظامیہ کمیٹی کے زیر اہتمام جاری و ساری اور میں انتہائی مبارکباد پیش کروں گا جناب محترم قاری شاہد مہروی صاحب اور دیگر ان کی پوری کیبنٹ کو پوری میلاد کمیٹی کو جنہوں نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بڑے ہی جناب خلوص کے ساتھ آج کی یہ سالانہ عظیم و شان محفل پاک کا اہتمام فرمایا اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے مرائے بھرپور فرمائے اور خالق کائنات ان سب کو جناب دین و دنیا کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں عطا فرمائے اور بڑے پیار کرنے والے میرے بھائی قاری محمد ارشد رضوی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں چوک شاہ جنیز سے میں آپ سے التماس گزار آپ مہمانوں کی نشست پہ تشریف رکھیں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج اس بزم کو آنر کر رہے ہیں بورے والا کی سرزمین کا عظیم نام ساؤنڈ کی دنیا کے سلطان ساؤنڈ والے اللہ پاک ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں کیونکہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم
ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور دوستو تمام ہم اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے درے پنج بن پہ صدا کر رہا ہوں کیونکہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں اور چارے یار نبی دے پیارے محبت نہ بولو سبحان اللہ کیونکہ اپنے مسلک دی ترجمانی کرتے ہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا اعتبار نہیں چارے یار نبی دے پیارے چارے یار نبی دے پیارے کوئی نہ دسے نہ چاراں ورگا چارے یار نبی دے پیارے کوئی نہ دسے نہ چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان نثاراں ورگا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اینا چارے یاراں ورگا اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق کی دساں اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا دوستو ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں اور مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اور گود ماں کی ہو تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے غم یارو یقیناً باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چوتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضور کی بلند بارگاہ میں جھوم کے لبوں کو چوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ قاری محمد شفیق الرحمن فریدی صاحب چپ چپ بندہ بور لگتا خوش روے تے ہور لگتا پوریاں 90 نیکیاں لب دیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگتا سبحان اللہ میں کہا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے بڑی محبت والا گل اولادی کمال ہی کشفت جابی جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے کیا لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس کی لفر و ساتھ پہ لاکھوں سلام اور آپ فرماتے ہیں آپ آئے
غریبوں کے دن پھر گئے، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 185 آڑے ہو، خوش ہو کے سبحان اللہ نہ آکھیا جے کہ تو انہوں نظر نہ لگ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اباب ذی وقار آئیے، میں سب سے پہلے اپنے ایوان سے خیرات کا اظہار کرنے کے لیے صدا دوں گا مسلک کے حق اہل سنت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم فیضی صاحب خوبصورت انداز میں اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں گے، آپ محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ اور تھوڑے تھوڑے احباب اگر آگے آ جائیں، مزید فاصلہ جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا، محبتیں مزید بڑھ جائیں گی، تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں، ساتھ میں نعرے کا جواب بھی دیں، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ حرکت کریں، حرکت میں بڑی برکت ہے۔ جہاں پہلے بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی، اور جہاں اب آ کے بیٹھیں گے یہ جگہ بھی قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اور میں دعا دیتا ہوں یا اللہ جو اپنی جگہ چھوڑ کے اسٹیج رسول کے قریب ہو جائے، مولا وہ جلدی جلدی مدینے کے قریب ہو جائے۔ اب ذرا نعرے کی صدا بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ۔ اے پاسا ہوڑا ہے، وہ پاسا تگڑا ہے، مدارس سے طلباء ادھرنے، ذرا مقابلہ کرو، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ، اے آمد مصطفیٰ، چڑھے بڑھ کے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ قاری محمد اسلم فیضی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم رسول من اللہ نور وکتاب مبین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آمینہ کے پھول آ گئے
کے پھول آ گئے آخری رسول آ گئے سارے ذرا مل کے پڑھ لو آمینہ کے پھول آ گئے آخری رسول آ گئے جڑا چاہتا ہے ساڈا نبی لا نبی یا بعد آخری نبی وہ مل کے پڑھ لو آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آمینہ کے پھول آ گئے اور شادی ہو گئی یہ بیٹیاں شادی ہو گئی یہ بیٹیاں کیوں کہ والد بطول آ گئے والد بطول آ گئے والد بطول آ گئے والد بطول آ گئے ذرا گونج پہ جائے آخری رسول آ گئے حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی اسٹیج پہ علماء کا چمے غفیر ہے بائیں جانب بھی علماء کا چمے غفیر ہے وہاں رضوی شیر بھی بیٹھے ہیں سیفی شیر بھی بیٹھے ہیں اور چشتی شیر بھی بیٹھے ہیں وہاں ہر طرف چشتیوں کا بھی سمندر ہے رضویوں کا بھی شمار الحمدللہ خود علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا طالب علم ہوں ان کا شاگرد ہوں کیونکہ ہمارے استاد محترم بھی کبھی جھک کر بات نہیں کرتے تھے ہم نے بھی کبھی جھک کر بات نہیں کی ہے چاہے کفر آ جائے سامنے کہتے ہیں نا پنجابی میں چاہے لکڑ آ جائے چاہے پتھر آ جائے ہم تو چیر جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ خندقیں بھی کھودی گئی سب کچھ کیا گیا تیزاب بھی پھینکے گئے اور زخمیوں کو ایمبولینس میں بھی رکھا گیا اور زخمیوں کو پھر یہ کہا گیا کہ تمہیں لاہور کے ہسپتال میں ہم شفٹ کروا دیتے ہیں داخل کروا دیتے ہیں انہوں نے کہا نا زخمی ہے تو کیا ہوا ہم تو ساتھ ہی جائیں گے ہم تو ساتھ ہی جائیں گے جب لبیک یا رسول اللہ سارے ہاتھ چوکے بڑھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا کیونکہ جب زخمیوں کا اتنا جذبہ تھا کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلہ پر کسی ہسپتال میں نہیں جائیں گے ہم قافلے کے ساتھ جائیں گے اور کئیوں کے پاؤں جلے ہوئے کئیوں کے سر جلے ہوئے سر بھی پھٹے ہوئے کئیوں کو گولیاں بھی لگی ہوئی لیکن پھر بھی لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ بھی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ جذبہ تھا اور کسی میں جذبہ بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ رات کو 12 بجے نکالا گیا قسم رب ذوالجلال کی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور ایک شیل آیا قسم رب ذوالجلال کی ایک شیل کی بدولت ان کے سانس اکھڑ گئے اور سانس اکھڑنے کے باوجود پھر وہ واپس چلے گئے اور اب ان کی دوڑیں لگ گئی ایک شیل نہ برداشت کر سکے وہاں تو ہزاروں شیل انہوں نے اپنے سینوں میں کھائے ہیں اور پھر بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ساتھ جا رہے تھے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ساتھ جا رہے تھے اور یہ جذبہ تھا صرف لبیک والوں میں اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ لبیک کے ساتھ چل سکے اور لبیک کا ساتھ ساری حکومتیں دیکھ رہی ہیں اور جب یہ بل پاس ساری حکومتیں دیکھ رہی ہیں کہ جگر گوش ہے علامہ خادم حسین رضوی جگر گوشہ کب نکلتا ہے وہ ساروں کی نظر ادھر لگی ہوئی ہے لیکن قربان جاؤں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے ہم دوسرے گنڈوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس بل کے بارے میں لیکن جب ہم نکلیں گے تو پھر کفر کو الٹا کر رکھ دیں گے ہم یہ لبیک والوں کا جذبہ ہے اور ہمارے استاد محترم کا جذبہ یہ تھا اور پیسوں کے ساتھ تولنے کے لیے گئے تھے جیل میں تول کر لے لو لیکن
کہا کہ ہمارا سودا پہلے ہی بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم کبھی بکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، تمہارے کروڑوں اور کھربوں کی ان ٹوکریوں کو ہم ایک ٹھوکر کے ساتھ گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کا سینہ بھی شفاف ہے، جن کا چہرہ بھی شفاف ہے، جن کا جناب والا دین بھی شفاف ہے، اللہ کا محبوب کا چہرہ بھی صاف ہے، ہمارا دین بھی صاف ہے، ہمارا جو دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا تعلق بھی قسم رب ذوالجلال کی صاف اور شفاف ہے۔ طریق لبیک کا پیغام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج سنبھل جاؤ گے، وگرنہ یہ بل پاس ہوا ہے نا، بل پاس ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں سو کر سوچتا ہوں کہ جنہوں نے بل پاس کیا ہے اور یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور جناب والا شیر والے جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، اب تو ان کی پوچھل بھی ختم ہو گئی ہے نا، اور آپس میں یہ کہتے ہیں، میرا دل کبھی کبھی بڑا سوچتا ہوں کہ لیڈروں کا پہلے آپس میں سب کا نکاح کرا دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو تم نے بل پاس کیا ہے پہلے تم آپس میں رہو، پھر بعد میں بتانا ہمیں کہ یہ بل پاس ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، یہ پھر بعد میں ہمیں بتانا، کیونکہ یہ بل جو پاس ہوا ہے، جو بل پاس کرتا ہے سب سے پہلے اس سے شروع کرنا چاہیے بندے کو، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ایسے لیڈروں کو جب تمہارے لیڈر یہ ایسی حرکتیں اور ایسے بل پاس کرتے ہیں تو پھر چھوٹوں نے تو حساب کام کرنے یا نہیں کرنے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہمارے سادے محترم فرمایا کرتے تھے محفل میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہو؟ ہم مناتے کیوں کہ حضور آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق آیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے، یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے۔ آج میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کے جمع غفیر میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی ماں کا لال ہو اس بات کو ٹھکرا کر دکھائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو لے لیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اور خصوصاً یہ اہل علم کے لیے ہے بات، قل انما انا بشر مثلکم۔ دیکھو نا کہ حضور بھی تو ہماری طرح بشری تھے نا، ہماری طرح بشری تھے نا، بھی تھوڑا سا آگے بھی پڑھو نا، قل انما یوحا الی، کہ ان پر تو وحی نازل ہوتی تھی۔ میں اس پر بڑی دلیل دے جاؤں گا، اس پر بڑی دلیل دے جاؤں گا انشاءاللہ، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ ساری زندگی ان کو جواب دے سکیں گے۔ اور یہ میرا یہ مسئلہ جو ہے آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، اور ہر محفل میلاد مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کرتے ہیں، کم از کم ان کے منہ پر تم تماچا تو مار سکو نا، اور ہوش کر جا، میرا مصطفیٰ آج بھی نور ہے، میرا مصطفیٰ آدم سے پہلے بھی نور تھا، میرے مصطفیٰ آدم سے پہلے 14,000 سال پہلے نور تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بشر تھے، بشر بھی تھے لیکن اللہ کے نور بھی تھے۔ آپ سچ سچ بتانا۔ فرمایا کہ پوچھا گیا نور آگے ہوتا ہے یا بشر آگے ہوتا ہے؟ ایسے کہہ لو، ادھر توجہ کرو، وہ چلیں گے، علماء آتے رہیں گے، زیارت کرتے رہنا۔ حضور نے فرمایا علماء کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے میری زیارت کر لی۔ آئیں گے اسٹیج کی زینت بنیں گے انشاءاللہ۔ نور آگے ہوتا ہے یا بشر آگے ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ دو، قرآن آگے ہوتا ہے یا بندہ پیچھے ہوتا ہے؟ قرآن آگے ہوتا ہے یا بشر آگے ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی قرآن کو پیٹھ کی ہے؟ جس نے پیٹھ کی ہے وہ بتائے مجھے۔ قرآن کا رتبہ تو وراء بڑا ہے نا۔ ہم ادب اتنا کرتے ہیں، جس ریل کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں ہم اس ریل کے اوپر سے بھی نہیں گزرتے، اور ہم ادب اتنا کرتے ہیں الحمدللہ اس ریل سے بھی نہیں گزرتے۔ سچ سچ بتائیں، قرآن آگے ہوتا ہے یا بشر آگے ہوتا ہے؟ سارے بولو نا۔
सारे बोलो, पिछले बंदे नहीं बोले, हले गोडे फड़ के बैठे हैं। कुरान आगे होता है या बशर आगे होता है? बशर कहते हैं बंदे को, बशर कहते हैं बंदे को। कुरान आगे होता है या बशर आगे होता है? हकीकत में कुरान आगे होता है, लेकिन मेरे मुस्तफा की जलवागरी हुई। कुरान तो पहले नहीं था ना। माशाअल्लाह, स्टेज की जीनत बने हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ुल कारी बशीर अहमद चिश्ती साहब, उनको दिल की था गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। तवज्जो, मेरे मुस्तफा की जलवा गुरी हुई आज की रात। दिन आ रहा है, रात जा रही है। दिन आ रहा है, रात जा रही है। मेरे मुस्तफा की जलवा गुरी हुई 12 रबीउल अव्वल शरीफ, नूर पीर का वेला कहते हैं। मेरे मुस्तफा की जलवा गुरी हुई, हुजूर की पैदाइश हो गई मक्का शरीफ के अंदर। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत होने लगी ना, मैंने देखा कि आसमान के सितारे इसी तरीके आ गए जिस तरीके ये बल्ब खड़े हुए हैं। इसी तरीके आसमान के सितारे बिल्कुल करीब आ गए। अब फरमाती है मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये क्या माजरा बन गया कि आसमान के सितारे भी मेरे करीब आ गए। पता ये चला ये किसी ने नहीं लगाए, ये अल्लाह ने खुद हुजूर की आमद पर ये बल्ब लगा दिए थे। पता चला अल्लाह ने खुद खुशी बनाई है हुजूर की आमद पे। हम तो ये बल्ब और बत्तियां लगाते हैं ना, अल्लाह ने हजरत आमना पाक के घर के करीब आसमान के सितारे करके खुशी बनाई है। हुजूर की जलवागरी हो गई। और मैं एक ही अपना मसला मुकम्मल करके मैं हजरत के हवाले करता हूँ। अब हुजूर की विलादत हो गई और पहली वही जो नाजिल हुई वो कितने साल बाद हुई? 40 साल के बाद हुई। आप बताओ कुरान पहले था या कुरान वाला पहले था? कुरान पहले था या कुरान वाला पहले था? कुरान वाला पहले था। अगर उनका अकीदा है कि सिर्फ कुरान नूर है, मोहम्मद मुस्तफा बशर है, तो फिर ये माना उल्ट हो जाएगा। क्यों कि बशर आगे है, रब का नूर कुरान पीछे है। पता चला हुजूर पहले, कुरान बाद में। हुजूर मक्के में पहले, कुरान मक्के में बाद में। हुजूर अपने घर पहले, कुरान बाद में। हुजूर नूर जनाबे वाला हरम में पहले, कुरान रब का नूर बाद में। हुजूर जंगल में पहले पहुंचे, कुरान आपके पीछे है। और कुरान हुजूर मदीने पहले गए, कुरान आपके पीछे है। पता ये चला अल्लाह का महबूब भी नूर है, कुरान भी नूर है। नूर भी आगे, एक नूर आगे है, साहिबे नूर आगे है, रब का नूर कुरान ये पीछे है। हुजूर आगे आगे है, रब का नूर कुरान पीछे पीछे है। और फिर दूसरा नूर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुजूर के पीछे पीछे खादे बनकर चल रहे हैं। लोग कहते हैं, उनसे फिर ये सवाल किया करो, उनसे ये कहो कि ये बताओ कि हुजूर आगे थे तो रब का कुरान, तो मगर सिर्फ रब का कुरान नूर मानते हो तो फिर ये माना तो उल्ट हो जाएगा ना कि बशर आगे हो कुरान पीछे हो। जिधर जिधर बशर जाए कुरान उधर उधर जाए। ना ना, जिधर जिधर साहबे, जिधर जिधर कुरान वाला जाए उधर उधर पीछे कुरान जाता है। जिधर जिधर कुरान वाला उधर उधर रब का कुरान जाता है। हजरत आमना पाक अलैहिस्सलाम फरमाती है, हजरत आमना पाक अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के महबूब को जन्म दिया। आज की रात की बात और एक ही बात, जन्म दिया। आप फरमाती हैं मैंने देखा बच्चों की विलादत होती है,
پہلے بھی بڑی دیکھی بچوں کی ولادتیں، لیکن میرے بچے کی ولادت عجیب تھی۔ اب فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا، حضور پیدا ہوئے، اب فرماتی ہیں کہ میری گود سے ایسے سرک رہے ہیں، میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حضور بالکل نیچے جا رہے ہیں زمین کی طرف۔ اب فرماتی ہیں بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب فرماتی ہیں کیونکہ ماں سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں حضور زمین پہ تشریف لے گئے تو آپ نے، کیونکہ بچہ ہوتا ہے جیسے ہی گر جائے پتہ نہیں ہوتا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی چند گھڑیوں کے ہیں تو آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دی۔ جب پیشانی زمین پہ ٹکائی نا، جناب حضرت آمنہ پاک علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ زمین پہ تشریف لے گئے، جب آپ زمین پہ تشریف لے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پیشانی مبارک زمین کے اوپر ٹکا دی۔ جب پیشانی مبارک زمین کے اوپر ٹکائی، حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ، میرے بیٹے میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، میں بڑی حیران، کچھ گھڑیوں کے ہیں، کچھ لمحوں کے ہیں، لبہائے مبارک بھی ہل رہے ہیں، آنکھوں میں سرمے کا قدرتی کٹورا بھی ہے، زلفوں میں کنگھی بھی کی ہوئی ہے، بڑے خوبصورت ہیں، حسین چہرے والے ہیں، وضحاد چہرے والے ہیں، علم نشرات سینے والے ہیں، آپ دی جناب والا لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیا نے میں بڑی حیران ہوئی، حیرانی کے عالم میں میں دل کے اندر سوچتی ہوں آمنہ تیرا بچہ تجھے کچھ کہہ رہا ہے، تجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیا نے میں نے اپنے کان مبارک حضور دے لبہائے حضور دے منہ مبارک دے نال جدو لائے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور کی زبان اقدس سے نکلا رہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جدو حضور کچھ گھڑیاں دے اپنی امت دی یاد کیتی ہے، جدو اپنی امت دی یاد کیتی ہے، حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جدو میں اپنے بچے نے اٹھایا اپنی گود مبارک دے اندر لیا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہوئے، جدو تشریف فرما ہوئے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے جدو میں کمرہ دے اندر داخل ہویا، کمرہ نور نالا نور سے، حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے بابا جدو میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی خرج من نور، میں نے ایک نور کو جانا ہے اور اس نور کی بدولت میں نے مشرق مغرب شمال جنوب حتی کہ شام کے محلات اپنے حجرے میں بیٹھ کر دیکھ لیے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی جلوہ کری، ماشاءاللہ، حضور آئے، آپ پیٹ میں ہیں، حضور پیٹ میں ہیں تو پھر بھی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں پھر بھی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، ماں چلتی ہے، آپ فرماتی ہیں جس سخت پتھر کے اوپر میں قدم رکھتی ہوں نا وہ میرے پاؤں کے نیچے حضور کی بدولت نور مصطفیٰ کی بدولت وہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، اور جس درخت خشک درخت کے نیچے میں بیٹھتی ہوں نا وہ خشک درخت نور کی بدولت وہ بھی سر سبز و سراب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی حضور کی ولادت باسعادت شیخ محقق فرماتے ہیں اس رات کے اندر جاگنا بھی عبادت ہے، عبادت کرنا بھی عبادت ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر حضور فرماتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے بھی آ گیا لیکن میلاد مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں آ گئی، حضور فرماتے ہیں میرے میلاد کی برکت سے کل قیامت کے دن میں اچھی بخشش فرماؤں گا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا جناب محترم قاری محمد اسلم فیضی صاحب، مالک کائنات مزید عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوران خطاب تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مولانا قاری بشیر احمد چشتی صاحب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب محترم قاری مظہر عباس فریدی صاحب 225 سے تشریف لے کے آئے، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد وحید قادری صاحب اڈا کوارٹر سے تشریف لے کے آئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ اسی وقت کئی دنوں سے